الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شمع رسالت کے پروانوں، انسان اپنی زندگی کے لمحات تو گزارتا ہے، خوشی کے موقع بھی آتے ہیں، غم کے موقع بھی آتے ہیں۔ کبھی وہ مسرور نظر آتا ہے، کبھی وہ غمگین نظر آتا ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کبھی کوئی خوشی کا موقع پیش آ جائے۔ مگر ہوتا ایسا ہے کہ کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس کی مرضی کے برخلاف کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان برہم ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس غصے کی وجہ سے وہ غلط فیصلے اٹھاتا ہے، کبھی کبھار ایسے بھی معاملات پیش آتے ہیں کہ اس غصے کی وجہ سے وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو سود مند اور فائدہ مند نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو۔ آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقلیت اور ایک ہے جذباتیت۔ یاد رکھیں کہ عقل اور جذبات یہ دو متضاد حقیقتیں ہیں، عقل الگ ہے، جذبات الگ ہے، اور دونوں کی کیفیتیں بھی الگ ہیں۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ جذباتیت کا آخری سٹیج ہے، یہ آخری دائرہ جس کو کہہ لیا جائے۔ اس کو عقل کا چور بھی قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو غصہ جمع ہوگا یا تو جذبات ہوں گے۔ تو عقلیت اور جذباتیت یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں عقل ہوگی وہاں پر غصہ نہیں ہوگا، اور جہاں غصہ ہوگا وہاں پر عقل نہیں ہوگی۔ غصہ ایک حد تک برا بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر انسان کی فطرت بھی ہے۔ کوئی کام، کوئی مرحلہ ایسا پیش آ جائے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے، مگر اس کی حد قرار دی گئی ہے۔ ایک حد اگر ہو تو وہ حد تک برا بھی نہیں، لیکن اگر اس حد سے وہ بندہ آگے بڑھ جائے، اس کا غصہ آگے ہو جائے، تو اب وہ غصہ ہی اس کے لیے برا ہوگا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ غصے کی پھر حد کیا ہے، کیسے متعین کیا جائے کہ اس حد تک رہے تو ٹھیک ہے، اس حد سے آگے جائے تو برا ہے، تو اس کی حد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ غصے کی آخری حد جو ہے وہ اظہار ناراضگی ہے اور دفاع کرنا ہے۔ اس سے آگے اگر ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ جذباتیت ہے جو بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، غصے کی وجہ سے لال ہو جاتا، جو آپ کی ناراضگی کا غماز ہوتا۔ بس اتنا ہی، اس سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا نہیں کہ کوئی غصہ کی وجہ سے کسی کو کوئی سزا کا معاملہ کیا ہو، بلکہ آپ نے ناراضگی کے آثار جو چہرے پر ظاہر ہو جاتے۔ تاہم برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی کو جو ہے غصے کے اندر ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں فرمایا کرتے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو غصے کے حوالے سے اس کی حد کو آپ نے سماعت کر لیا، مگر ہم انسان ہیں، فطری طور پر غصہ بھی آتا ہے۔ اب اگر غصہ آ جائے، کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا جس سے انسان اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے اور غصہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے حوالے سے کیا اسلام نے کوئی تدبیریں بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسا مرحلہ کوئی پیش آ جائے تو ہم نے کرنا کیا چاہیے؟ اس کی تدبیر کو اختیار کر لیا جائے تاکہ وہ انسان اس غصے سے بچ جائے۔ اور کیا ایسا عمل صحابہ کا بھی رہا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی بھی یا نہیں کی؟ آئیے آج اسی کو ہم سماعت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے اس کے بچنے کی کچھ تدبیریں بیان کی گئی ہے، اگر ان میں سے کوئی تدبیر کر لی جائے تو غصے سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔
ابھی کچھ تدبیریں ہیں، جیسے پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو انسان اس موقع پر فوراً تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ مانگ لے وہ شیطان مردود سے، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے شیطانی عمل ہے، اور اس کا استعمال کرنا، یعنی کبھی کبھار غصے میں انسان ایسے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہو، شیطان کو خوش کرنے والے کام ہوں، غصے کی وجہ سے ایسے انسان عمل کر بیٹھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے جب بھی غصہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کا ورد کرتا رہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر لیتا، جب تک کہ وہ نارمل نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک تدبیر یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری تدبیر، جب غصہ آئے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، دوسری تدبیر کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بتاتے کہ جب بھی غصہ آئے تو فوراً وہ وضو کر لے، جائے اور جانے کے بعد فوراً وضو کر لے۔ غصہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ ایک طرح کی آگ ہوتی ہے، انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے کی اس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے جو جذباتیت سے بھڑکتی ہے، اور آگ کا کام جو ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو اب اس موقع پر پانی سے بجھنے کے لیے اگر غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھ لیجئے دوسری تدبیر یہ کہ وہ وضو کر لے۔ جب وہ بندہ وضو کر لے گا تو وہ جذباتیت کی وہ آگ ہے، غصے کی جو آگ ہے وہ آگ سرد ہو جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور انسان تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائے گا۔ تو ایک تدبیر تو اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تیسری تدبیر جو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر غصہ آئے تو کیا کیا جائے، تو فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہے، غصہ آ رہا ہے، کسی معاملے میں بحث ہو گئی، غصہ آ گیا، تو پھر اس کے متعلق بتایا کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر غصہ آیا، کھڑا تھا تو اب وہ بیٹھ جائے، بیٹھا تھا اب وہ لیٹ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد اگر صحابی رسول کا اگر معاملہ دیکھے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ زبدہ کے ایک مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ جو ہے اس موقع پر موجود تھے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے جہاں آپ کی کچھ زمین تھی جس پر کاشتکاری جو ہے کر لیا کرتے تھے، اور ان کی عمر کا آخری دور بھی تھا، آخری حصہ تھا۔ وہاں سے دو تابعین کا گزر ہوا، دو تابعی تھی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ تابعی کہلاتے، تو دو تابعی کا گزر اس جگہ سے ہوا، تو جن میں سے ایک صاحب جو ہے ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم آئیں، چلو صحابہ سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زمین ہے، یہاں پر موجود ہے، تو چلو ہم ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ صحابہ کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، رخصت فرما رہے دنیا سے ظاہری طور پر، تو ہمیں صحابہ سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا کہ کبھی کبھار انسان کسی علاقے سے گزر ہو، وہاں پر کوئی بہت بڑے بزرگ ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو فلاں صاحب ہے ان سے ملاقات کر لے، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے، آئندہ ہم ان سے ملاقات کر سکے نہ کر سکے، تو انسان فوری جاتا ہے۔ تو وہ دو تابعی جب گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری یہ صحابی رسول ہے، لاؤ ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور بہت کم صحابہ دنیا میں باقی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب وہ ملاقات کی غرض سے جانا چاہ رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری نظر آ گئے کہ ہاں وہاں پر موجود ہیں، کہا کہ چلو ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر لیں۔ یہ دونوں حضرات ملاقات کے لیے جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ منڈیر جو ہے منڈیریں بنی ہوئی ہے، اور جہاں سے کیاریوں میں پانی جا رہا ہے، یہ حضرات وہاں سے جو ہے گزرنے لگے تو ایک جگہ جو ہے منڈیر ٹوٹ گئی اور پانی دوسری طرف بہنے لگ گیا، جو بنائی گئی تھی پانی کے جانے کا جو راستہ تھا۔ اب وہ ایسا کہ وہاں سے وہ جانا چاہ رہے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، مگر وہ ایک جگہ کی ٹوٹ گئے، پانی جو جس جگہ پر جانا تھا اب وہ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ دوسری جگہ سے بھی نکلنے لگ گیا، گزرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! اتنے میں ان حضرات نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو نظر آ رہے تھے، تو اچانک ان کی کیفیت یہ کہ جب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا تو وہ اچانک بیٹھ گئے اسی جگہ پر، دور سے نظر آ رہے تھے، اچانک بیٹھ گئے، اور پھر بیٹھے ہی تھے تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اچانک لیٹ بھی گئے۔ یہ دونوں تابعی ہے، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کھڑے تھے مگر اچانک کیا معاملہ ہوا کہ آپ بیٹھ گئے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، وہی مٹی ہے، پانی ہے، اور پھر وہاں پر آپ لیٹ بھی گئے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ کیچڑ جو ہے آپ کے جسم مبارک پر لگ گیا، کیچڑ سے لت پت ہو گئے، جو زمین کا جو مٹی وغیرہ پانی سب ملا ہوا ہے وہ سب لگ گیا۔ اللہ اکبر! ان حضرات نے خیال کیا، یہ دونوں تابعین جا رہے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہوں گی، اس لیے فوری طور پر جو ہے آپ تشریف لا رہے تھے، اور تشریف لاتے لاتے آپ بیٹھ گئے، اور پھر ایسا معاملہ پیش آیا
کہ اسی کی وجہ سے آپ لیٹ بھی گئے ہو سکتا ہے طبیعت کے اندر کچھ جو ہے نارمل طبیعت نہیں رہی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یا تو دو وجہ، یا تو حضرت ابو ذر غفاری کا آخری حصہ ہے عمر کا، یعنی ضعیفی کا عالم میں، کبھی کبھار ضعیف ہوتے، اچانک میں کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے بیٹھ بھی جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، ضعیفی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جب ملاقات کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے تو بالکل نارمل انداز سے ملاقات ہو رہی ہے، یعنی کوئی نقاہت والا معاملہ نہیں، کمزوری کا معاملہ نہیں ہے، نہ طبیعت میں کچھ خرابی لگ رہی ہے، بلکہ جس طریقے سے ملتے اس طریقے سے نارملی طور پر ملاقات ہوئی۔ تو ان حضرات نے بیٹھ جانے اور لیٹ جانے کی وجہ پوچھی، تو اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرمایا تم نے میری منڈیر توڑ دی تھی تو مجھے بہت غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فرمایا کہ وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ میں کھڑا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا تو میں اس موقع پر بیٹھ گیا تاکہ غصہ کنٹرول ہو جائے، مگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو پایا تو میں اسی جگہ پر لیٹ گیا، اسی مقام پر میں لیٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو تھے اس پر جس طریقے سے حضور نے فرمایا اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں سے وہ بچ جایا کرتے تھے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین سے ہم کتنے دور ہیں، آقا علیہ السلام کے طریقے سے کتنے دور ہے، یہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک چوتھی تدبیر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے غصے کے حوالے سے کہ اگر جس مقام پر وہ موجود ہے اس مقام پر حجت ہوئی، کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے، اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے وہ ہٹ جائے، چلا جائے اس جگہ سے۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے، اس لیے کہ اب وہ وہاں پر رہے گا تو بات اور بگڑے گی، اس سے اس مقام کو وہ چھوڑ دے، اس جگہ سے وہ دور ہو جائے تاکہ غصے پر کچھ قابو پا لیا جائے۔ اور پانچویں تدبیر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حوالے سے سوچ لے، میں اللہ کی اتنی جو ہے نافرمانی کر رہا ہوں، ناراضگی والے کام میرے ہیں، اس کے باوجود رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، مجھے معاف فرما رہا ہے، اور آج جو میرا معاملہ ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر معاف فرما رہا ہے، میں اسی کا بندہ ہوں، تو اب جو ہے مجھے بھی لوگوں کے ساتھ میں عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنے دل کے اندر اس چیز کو بھی پیدا کر لے۔ تو یہ کچھ تدبیریں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو غصے سے روک لے گا، برائی سے اپنے آپ کو روک لے گا، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہے اس نقصانات سے وہ بچ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں فرمایا گیا کہ غصے پر قابو پانے کے لیے بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو غصے پر قابو پا لے۔ پتہ چلا کہ غصے پر قابو پانا یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے، تو بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے دشمنوں نے کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، مگر آپ ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا کرتے، اور کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ، ہاں دین کے بارے میں کوئی بات آئی ہے تو پھر اس کی بات الگ ہے، مگر کبھی اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک یہودی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر آیا اور رات میں رکنے کی اس نے اجازت مانگی کہ مسجد کے اندر مجھے رکنے کی اجازت دے دی جائے، میں آج رات رکنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس کو رکنے کی اجازت دے دی گئی وہ رات بھر رکا، اور رات کو رکنے کی وجہ سے اس نے اسی میں نجاست بھی کر دیا۔ اب صبح ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل گیا تاکہ صبح ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ آ جائیں اور پھر اس سے کچھ معاملہ ہو، اس لیے فوراً صبح ہونے سے پہلے ہی نکل بھی گیا، رات کی تاریکی کے اندر نکل گیا تاکہ اس مقام سے دور ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ فجر سے پہلے ہی رات کے آخری حصے میں آپ مسجد کے اندر تشریف لایا کرتے۔ حضور تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں پر بول و براز ہے، نجاست رکھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ جو وہاں پر جو بھی موجود رہے ہوں گے ان سے پانی منگوا کر اس پر پانی بہانا چاہا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ وہ یہودی شخص جو وہاں سے چلا گیا تھا وہ اپنی تلوار وہیں پر بھول گیا تھا۔ اپنی تلوار کو لینے کے لیے اس نے کہا کہ صبح تو ہوئی نہیں ہے، رات کا ہی حصہ ہے، لاؤ میں فوری جاتا ہوں اپنی تلوار کو لے کر آ جاؤں۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ موجود ہیں اور وہ پانی بہا رہے ہیں اس جگہ پر۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا وہ
آ بھی گیا وہ شخص تب بھی اس سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں ہے تم نے کیا کر دیا، اس طریقے سے تم نے جگہ کو خراب کر دیا، اور جگہ خراب کرنے کا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ دیکھو تلوار رکھی ہوئی ہے، تمہاری تلوار ہے، تم بھول گئے ہو، یہ تلوار لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے صبر و تحمل کا معاملہ، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ میں بالکل بھی غصے کا ایسا سلوک بھی نہیں کیا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ جب اس طریقے سے اس نے دیکھا تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ میں وہ چیز اتنی اثر کر گئی کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے عظیم ہے کہ ایسا معاملہ ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے غصے کا اظہار نہیں فرما رہے، ناراضگی کا اظہار نہیں فرما رہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر و تحمل کا معاملہ غصے کے اندر جو ہوتا ہے یہ طاقتور ہونے کی علامت بھی بیان کی گئی ہے، اس سے اعلیٰ کوئی مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غضب سے محفوظ رہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے ہم بچ جائے تو اب دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دے۔ جو غصہ کرنا چھوڑ دے گا، یاد رکھ لیجئے، وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ اور صحابہ کا طریقہ تھا، بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ کس طریقے سے غصے پر قبضہ بھی کر لیا کرتے، قابو پا لیا کرتے، بلکہ جو جس کی وجہ سے غصہ آیا اس پر معافی کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ کس طریقے سے فرمایا کرتے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بڑا مشہور معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ دعوت تھی، اور دعوت کے اندر کچھ افراد بھی آئے ہوئے تھے، غلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت امام حسن اور دوسرے حضرات کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو غلام جو ہے وہ شوربہ لے کر آ رہا تھا، سالن کا پیالہ لے کر آ رہا تھا تاکہ وہ پیالہ پیش کرے، سالن رکھے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ گرم گرم پیالہ ہونے کی وجہ سے غلام کے ہاتھ سے گر گیا۔ اب وہ پیالہ گرا، اس کا شوربہ گرا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو دعوت ہے، شوربہ سالن وغیرہ لایا جا رہا ہے، وہ بھی گرم گرم ہے، کسی پر گر جائے تو پھر اب وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو کوئی، وہ غصے سے آپے سے باہر آ کر نہ جانے دو چار تھپڑ تو رسید کر ہی دے گا، اور پھر کیا معاملہ ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، اس زبان کا عالم یہ کہ قرآن سے عظیم رشتہ اور قرآن پر عمل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت سے عمل کہ کیا کہنا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن کو جلال میں غلام نے دیکھ لیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جو میرے سے معاملہ ہوا ہے یہ جو ہے معافی کے لائق نہیں ہے۔ فوراً اس نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر دی، والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، تو کہا کہ غصے کو پی جانے والے۔ بلند آواز سے اس غلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضرت امام حسن نے سنا، فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ غلام نے دیکھ لیا کہ موقع بڑا اچھا ہے، غصے کو پینے کی بات بھی ہو رہی، یعنی میرا عذر جو تھا، میرا یہ معاملہ جو تھا وہ معاف ہو گیا، تو فوری طور پر اس نے آگے آیت کریمہ پڑھ لی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ تو جب اس طریقے سے اس غلام نے سنا کہ اب مجھے معافی بھی مل گئی ہے تو فوراً اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب اس طریقے سے کہا کہ اللہ کی پسند کی بات آ گئی تو حضرت امام حسن فرماتے غلام جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یعنی اب دیکھیں تو صحیح کہ اس سے جو معاملہ ہوا ہے، یعنی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جس کی سزا اسے ملنی ہے، مگر اس کے بدلے میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی پسند ہونے کے لیے آپ نے جو ہے اسے معافی نہیں کیا، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ اسے آزادی کا پروانہ بھی عطا کر دیا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ اور اسلاف کرام کس طریقے سے قرآن پر عمل کیا کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کیا کرتے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا کرتے تھے۔ اس طریقے پر چلنے کی بنیاد پر وہ کامیاب بھی تھے، اور بہت سارے مشکل معاملات حل ہو جایا کرتے، آسان ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے معاملات آتے ہیں، کبھی انسان جذباتیت سے مغلوب ہونے کے بعد جو ہے کبھی انسان غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، کبھی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو صحابہ نے اس طریقے پر عمل کیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، وضو کر لے یا اس مقام سے دور ہو جائے، یا اللہ کی پناہ چاہ لے، اللہ کی پناہ، اور جو ہے تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ تمام کے تمام چیزوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ غلط فیصلے سے بچ جائے گا، اور اس سے جو نقصانات ہونے والے ہیں اس نقصانات سے
وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے کہ بظاہر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایسا کر گزرنا چاہیے مگر بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسے بہت سارے مرحلے آتے ہیں، ان تمام کے تمام مرحلوں پر اگر ہم اس طریقے سے تدبیر کے ساتھ عمل کریں گے اسی میں کامیابی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہم نے کہا اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔